السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. گزشتہ کئی ہفتوں سے کتاب العلم جو کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی تالیف ہے، اس کتاب پہ درس چل رہا ہے. آج سے کتاب کے مؤلف یہ بتائیں گے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جنہیں اختیار کیا جائے تو علم لینے میں مدد ملتی ہے، کون سی وہ خوبیاں ہیں جو اپنائی جائیں تو علم لینے میں آسانی ہو جاتی ہے. یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. چنانچہ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں: الفصل الثانی الاسباب المعینۃ علی طلب العلم. کہتے ہیں الاسباب المعینۃ علی طلب العلم کثیرہ نذکر منها اولا التقوی، کہ وہ اسباب جنہیں اپنایا جائے تو حصول علم میں مدد ملتی ہے وہ بہت زیادہ ہیں. ہم چند ایک کا تذکرہ کریں گے. پہلے نمبر پہ علم لینے میں جو چیز معاون ثابت ہوتی ہے وہ تقویٰ ہے. وہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ جی، اللہ سے ڈرتے رہنا، گناہوں سے بچتے رہنا، اللہ کے عذاب سے بچتے رہنے کی کوشش کرنا. کہتے ہیں وَهِيَ وَصِيَّةُ اللَّهِ لِلْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ مِنْ عِبَادِهِ. اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلے بندوں کو جو گزر چکے ہیں اور جو بعد میں آ رہے ہیں سب کو یہ وصیت کی ہے کہ مجھ سے ڈرتے رہو. اللہ نے کیا وصیت کی، کیا تاکید کی ہے کہ مجھ سے ڈرتے رہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 131 میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی. مسلمانوں سے پہلے کنہیں کتاب دی گئی تھی؟ جی، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ یہودی اور عیسائی، یہودیوں اور عیسائیوں کو کتابیں دی گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتابیں دی گئی ہیں یہ وصیت کی تھی اور تمہیں بھی کر رہے ہیں کہ اتقوا اللہ، کہ اپنے رب سے ڈرتے رہو. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم کافر ہو جاؤ تو اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. تمہارے کافر ہونے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو مالک ہے آسمانوں کا، زمینوں کا، اور ہر اس مخلوق کا جو زمین پہ ہے یا آسمانوں پہ ہے یا ان کے درمیان میں ہے. تو اللہ کو کسی کی پرواہ کیا ہو سکتی ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ بے نیاز ہے. تم اللہ کی تعریفیں کرو یا نہ کرو، اللہ تعریفوں کا حقدار ہے، اس کے لائق ہے. وَهِيَ أَيْضًا وَصِيَّةُ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم لِأُمَّتِي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی امت کو یہی وصیت کی ہے. کیا وصیت کی ہے؟ جی، تقویٰ. موضوع کیا ہے ہمارا؟ کتاب کے مؤلف بتانا چاہتے ہیں کہ تقویٰ اختیار کریں گے تو علم لینے میں آسانی ہوگی. جو متقی پرہیزگار بن جاتا ہے اللہ اسے علم دیتا ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بھی یہ تاکید کی ہے کہ مجھ سے ڈرتے رہو، تقویٰ اختیار کر لو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی امت کو یہی وصیت کی تھی. چنانچہ ابو امامہ صدی بن عجلان الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی حجۃ الوداع فقال اتقوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وأدوا زکاة اموالکم واطیعوا امراءکم تدخلوا جنت ربکم. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے جناب ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا کہ آپ اپنے آخری حج کے خطبے میں فرما رہے تھے، وہ حج جس کے بعد آپ فوت ہو گئے، اس حج میں خطبہ دیتے ہوئے آپ کہہ رہے تھے اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرتے رہو، اپنے رب سے ڈرتے رہو. وصلوا خمسکم، اور 5 وقت کی نمازیں پڑھو. کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ یہ نہیں کہ ایک پڑھ لی 2 چھوڑ دی، 2 پڑھ لی 3 چھوڑ دی، 5 ٹائم کی نمازیں پڑھتے رہو. وصوموا شہرکم، اور 1 مہینے کے روزے رکھتے رہو. کون سا مہینہ؟ رمضان کا مہینہ. وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے مال میں اگر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہو تو زکوٰۃ ادا کرتے رہو. وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ، اور جو تمہارے حکمران ہیں ان کی اطاعت کرتے رہو. تدخلوا جنت ربکم، یہ کام تم کر لو اللہ تمہیں جنت میں داخلہ دے دے گا. کتنے کام کہے آپ نے اس حدیث میں؟ 5. اللہ آپ کو ذائقہ دے. کون کون سے؟ تقوی، 5 وقت کی نمازیں، 1 مہینے کے روزے، زکوٰۃ ادا کرنا، اور اپنے حکمرانوں کی کیا کرنا؟ ہاں، یہ وہ چیز ہے جو ہم نہیں مانتے. روزے کی بات ہم مان لیتے ہیں، نماز کی بات ہم مان لیتے ہیں، لیکن جب اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں نا کہ اپنے حکمرانوں کی بات مانو، یہ بات ہمیں ہضم نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہوش سنبھالا ہے، ہمیں تو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ جمہوریت اور یہ کہ حکمرانوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا بہت بڑی بہادری ہے، اور اس کام کے لیے سڑکوں پہ نکلا جائے، گاڑیاں توڑی جائیں، ٹائر جلائے جائیں، سرکاری آفت جو ہیں ان میں توڑ پھوڑ کی جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے. یعنی کہ یہ افراتفری، حکومت کا نقصان کرنا جو کہ آپ کا اپنا نقصان ہے، غریبوں کی گاڑیوں کے شیشے توڑ دینے، کیونکہ جس غریب آدمی کی گاڑی ہے کتنی مشکل سے اس نے لی، اس کا کیا قصور ہے؟ تو یہ سڑکیں بند کر دینا، یہ کام کرنا، اس کو ہم بہادری سمجھتے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرتے رہو. اپنے حکمرانوں سے مراد یہاں پہ مسلمان حکمران ہیں، تو جو بھی حکمران مسلمان ہے اس کی اطاعت کرتے رہو. کیا آپ نے یہ بھی شرط لگائی ہے کہ اس حکمران کی اطاعت کرو جو بالکل نبیوں کی طرح نیک اور پاک صاف ہو؟ یہ شرط لگائی آپ نے؟ جی، آج لوگ کہتے ہیں ہم اس حکمران کی بات مانیں گے جو اللہ کے رسول کی طرح ہو. اللہ کے رسول کی طرح تو شاید کوئی نہ آئے. تو نبی صاحب نے فرمایا اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرتے رہو. اور دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ جہاں مخلوق میں سے کسی کی بات مانتے ہوئے خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو، وہاں خالق کی بات مانی جائے گی، مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمران کا ہر وہ آرڈر مانا جائے گا جو شریعت کے خلاف نہ ہو. جو شریعت کے خلاف، حکمران کہے شراب پیو تو کیا شراب پیئیں گے؟ بالکل نہیں. وہ کہے نماز نہ پڑھو، ہم پڑھیں گے. وہ کہے داڑھی مونڈ دو، ہم نہیں مونڈیں گے. لیکن اگر کوئی ایسا آرڈر دیتا ہے جو شریعت سے ٹکراتا نہیں ہے تو وہ ہمیں ماننا ہوگا. حکمران 100 آرڈر دیتا ہے، اس کے 80 آرڈر شریعت کے مخالف نہیں ہیں، 20 آرڈر شریعت کے مخالف ہیں. یہ 80 آرڈر ہمیں ماننا ہوں گے، 20 آرڈر ماننے کی اجازت نہیں ہے. مسئلہ واضح ہوا؟ اس سب کہ نہیں ہوا؟ شریعت نے یہ کہیں پہ بھی سبق نہیں سکھایا کہ جو ہی آپ کا حکمران ایک غلط آرڈر دے آپ جناب پسٹل لے کر میدان میں آ جائیں، پولیس پہ حملے کریں، فوج پہ حملے کریں. شریعت نے یہ سبق نہیں دیا. شریعت نے جیسے حکمرانوں کی اطاعت کا کہا ہے، ایسے ہی شریعت نے کسی اور کی اطاعت کا بھی کہا ہے. کس کی اطاعت کا؟ یہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں.
حکمرانوں کے علاوہ شریعت نے کس کی اطاعت کا حکم دیا ہے؟ جی اللہ کے رسول تو پکی بات ہے نا، ان کے علاوہ اولو الامر منکم وہ تو حکمران ہو گیا. آگے والدین اور والدین کے علاوہ کس کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے؟ خاوند کی اطاعت کا. بیوی سے کہا گیا کس کی اطاعت کرے؟ اولاد سے کہا گیا کن کی اطاعت کرے؟ والدین کی. تو شریعت نے جیسے حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دیا، ایسے ہی والدین کی اطاعت کا حکم دیا، ایسے ہی خاوند کی اطاعت کا حکم دیا. میری بات توجہ سے سنیے کہ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں. اب ہمارے والد صاحب ہمیں 100 آرڈر دیتے ہیں، ان میں سے ان کے 10 آرڈر شریعت کے خلاف ہیں، باقی 2 آرڈر ہیں شریعت کے خلاف نہیں ہیں. تو یہ باقی آرڈر ماننے ہیں کہ 10 کی وجہ سے وہ بھی نہیں ماننے؟ جی یا وہ بھی نہیں ماننے؟ اور کیا 10 غلط آرڈر آئیں تو انقلاب برپا کر دیں، والد صاحب کو گھر سے نکال دیں؟ کیوں جی شریعت کے خلاف اس نے ایک آرڈر دے دیا ہے، کیوں جی ایسے والد کو گھر سے نکال دینا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے پھر؟ پیار و محبت سے سمجھائیں، نرم آواز سے، اخلاق سے سمجھائیں. مان جائے الحمدللہ، نہ مانے ہم نے والد صاحب کی اطاعت دیگر امور میں کرنی ہے. خاوند بیوی کو آرڈر دیتا ہے، 20 آرڈر دیتا ہے، سینکڑوں آرڈر دیتا ہے، اس کے 70 80 90 آرڈر صحیح ہیں، باقی 10 آرڈر شریعت کے خلاف ہیں. اب یہ بیوی کیا کرے جی؟ بم دھماکہ کرے گھر میں؟ ہاں، خاوند کو گھر سے نکال دے، بچوں کو ساتھ لے کر کے ہم نے بغاوت کر دی ہے کیونکہ اس نے غلط آرڈر دیا ہے. نہیں، جو غلط آرڈر ہیں وہ نہیں ماننے، ان کے بارے میں خاوند کو سمجھانا ہے. باقی جو اس کے آرڈر شریعت کے خلاف نہیں ہیں وہ ماننے ہیں. یہ والد بچوں سے کہتا ہے کہ آپ لکڑی لے کر آئیں، آگ جلانی ہے، یہ آرڈر مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ کیونکہ شریعت کے خلاف نہیں ہے. لیکن جب والد یہ آرڈر دے کہ بیٹا داڑھی منڈوا دو تو یہ بات نہیں مانی جائے گی. لیکن چونکہ اس نے کہا داڑھی منڈوا دو، اس وجہ سے آپ کہیں کہ ہم لکڑی بھی نہیں لے کر آئیں گے، یہ بات غلط ہے. والد صاحب کہتے ہیں پانی لے کر آؤ میں نے پینا، یہ بات مانی جائے گی؟ بالکل مانی جائے گی. وہ کہتے ہیں کھانا لے کر آؤ، کھانا لایا جائے گا؟ بالکل لایا جائے گا. تو جو غلط آرڈر ہے وہ نہیں مانا جائے گا، جو آرڈر شریعت کے مخالف نہیں ہے وہ مانے جائیں گے. میرے بھائیو یہی صورتحال حکمرانوں کی ہے. وہ آپ کو کئی آرڈر دیتے ہیں، جو غلط آرڈر ہے وہ نہ مانے، اور جو ان کے آرڈر شریعت سے ٹکراتے نہیں ہیں وہ مانے جائیں گے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے. بلکہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اپنے حکمران کی بات سنو اور مانو، چاہے تمہاری پشت پہ، تمہاری کمر پہ کوڑے مارے جائیں، تمہارے مال پہ قبضہ کر لیا جائے، تب بھی اس کی بات مانو. اس کا مطلب یہ کہ حکمران اچھا حکمران نہیں ہے، ظالم ہے، مال لوٹ رہا ہے، کوڑے مار رہا ہے، پھر بھی شریعت کہتی ہے آپ اس کی بات مانیں. آپ پہ جو ظلم ہوا ہے وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن اگر آپ اس وجہ سے کہ آپ پہ ظلم ہوا ہے اپنے صوبے کو باہر نکال لیں، اپنی برادری کو باہر نکال لیں کہ علم بغاوت ہم نے بلند کرنا ہے، تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ پورے مسلمان ملک کو ہوگا. کافر اس پہ راضی ہوں گے. تو یہ افراتفری، یہ اپنے حکمرانوں کے خلاف لڑنا اور حکمرانوں کا عوام سے لڑنا، شریعت میں یہ چیز کوئی اچھی چیز نہیں ہے. شریعت میں سب حکمران کے ساتھی ہیں. شریعت میں سب کیا ہے؟ حاجی صاحب سے پوچھیں کیا ہے بلا، بڑی اہم باتیں ہو رہی ہیں حاجی صاحب. شریعت میں سب کیا ہے حکمران کے؟ اپوزیشن لیڈر. اپوزیشن کا وجود اسلام میں نہیں ہے، حزب اختلاف کا وجود اسلام میں نہیں ہے. سب حکمران کے ساتھی ہیں، اور جہاں پہ حکمران غلط آرڈر دے گا وہاں پہ کوئی بھی نہیں مانے گا. لیکن جو دیگر آرڈر ہیں وہ سب نے ماننے ہیں. جو دیگر آرڈر ہیں وہ کس نے ماننے ہیں؟ سب نے ماننے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کی بار بار تاکید تھی، اور اس حدیث میں بھی آپ نے اسی کی تاکید کی ہے. تو میرے بھائیوں، حکمرانوں کو اور پبلک کو ایک ہونا چاہیے. کافر یہ سمجھے کہ یہ سب لوگ ایک ہیں، ہمارے خلاف متحد ہیں. لیکن ہم نے عام طور پہ اپنے ممالک میں یہ صورتحال پیدا کر رکھی ہے
کہ حکمرانوں دوسرے ممالک کو کافروں کو پیغام ملتا رہتا ہے کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں, ہماری پبلک حکومت پہ راضی نہیں ہے, حکومت پبلک پہ راضی نہیں ہے, اور کافروں کو پیغام ملتا رہتا ہے کہ ہم کمزور لوگ ہیں. تو شریعت میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا گیا. تو اس حدیث میں بھی آپ نے یہی حکم دیا ہے کہ اپنے رب سے ڈرتے رہو, 5 ٹائم کی نمازیں پڑھتے رہو, رمضان کے روزے رکھتے رہو, زکوٰۃ ادا کرتے رہو, اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرتے رہو, تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. وکان صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث اميرا على سرية اوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی جنگی مہم کے لیے کسی امیر کو بھیجتے تو آپ اسے وصیت کرتے. کس کو وصیت کرتے؟ امیر کو, کمانڈر کو. کیا وصیت کرتے؟ کہ بتقوی اللہ, ہر کام میں اللہ سے ڈرتے رہنا. تو ایک فوج لے کر جا رہا ہے, ایک اہم کام کے لیے جا رہا ہے, اور اتنے دن تم مجھ سے دور رہے گا. سارے سفر میں تجھے کئی مشکلات پیش آئیں گی, کئی فیصلے کرنا پڑیں گے. ہر فیصلہ کرتے ہوئے رب سے ڈرتے رہنا, یعنی کہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کرنا جس میں رب کی ناراضگی ہو, کوئی ایسا کام نہ کرنا جس میں رب کی ناراضگی ہو. اور ساتھ ہی وصیت کرتے کہ جو مسلمان تمہارے ساتھ جا رہے ہیں ان کے ساتھ خیر والا معاملہ کرنا. وَلَمْ يَزَلِ السَّلَفُ الصَّالِحُ يَتَوَاصَوْنَ بِهَا فِي خُطَبِهِمْ وَمُكَاتَبَاتِهِمْ وَوَصَايَاهُمْ عِنْدَ الْوَفَاءِ کہ سلف صالحین ہمیشہ سے اپنے خطبے میں لوگوں کو وصیت کرتے رہے ہیں. کس چیز کی؟ مجھے تو لگتا ہے آپ ساری نیند پوری کر رہے ہیں. تقویٰ کی. سلف صالحین جب خطبہ دیتے تھے, خطبے میں لوگوں کو کیا تاکید کرتے تھے؟ تقویٰ کی, کہ اللہ سے ڈرتے رہو. وَمُكَاتَبَاتِهِمْ جب ایک دوسرے کو خط لکھتے تھے تو خط میں بھی دوسرے کو یہ وصیت کر رہے ہوتے تھے کہ ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. وَوَصَايَاهُمْ عِنْدَ الْوَفَاءِ اور فوت ہوتے وقت کیا وصیت کرتے تھے؟ ہاں جی, جان سے بہنوں کو زمین میں حصہ نہیں دینا, یہ کہتے تھے. ہاں جی, اپنی اولاد کو یہ کہتے تھے کہ میرے بعد اللہ سے ڈرتے رہنا, کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے رب ناراض ہو جائے, کوئی ایسا کام نہ کرنا جس کی وجہ سے اللہ تمہیں اپنے عذاب میں ڈال دے. تو سلف صالحین خطبے میں, اپنے خطوط میں فوت ہوتے وقت وصیت جب کرتے تھے تب بھی ایک اولاد کو کہہ کے جاتے تھے اللہ سے ڈرتے رہنا. تو جی ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر ہمیں اللہ نے موقع دیا وصیت کرنے کا مرنے سے پہلے تو یہ وصیت کریں گے, یا یہی ہے اس سے رشتہ لے لینا, اس کو دے دینا, اور یہ دکان اس کو دے دینا, یہ اس کو لے لینا, دنیا کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں. سلف صالحین مرنے سے پہلے اولاد سے کہا کرتے تھے کہ میرے بعد اللہ سے ڈرتے رہنا. کتب عمر بن الخطاب الی ابنہ عبداللہ اما بعد فانی اوصیک بتقوی اللہ. جناب عمر فاروق ہمارے خلیفہ ہیں, خلیفہ نمبر 2, اپنے بیٹے کو وصیت لکھ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں بتقوی اللہ, اللہ سے ڈرتے رہنا, متقی بن کر رہنا. فإنہ من اتقاہ وقا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اسے مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا. ومن اقرضہ جزا جو اللہ کو قرض دے گا اللہ اسے اس قرض پہ جزا ضرور دے گا, بدلہ ضرور دے گا. کیوں جی اللہ قرض لیتا ہے؟ ہاں, کیا مطلب اللہ کو قرض دینے کا؟ صدقہ خیرات کرنا, فقیروں کو دینا, مسکینوں کو دینا. یہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ اللہ کو قرضہ دے رہے ہیں اور اللہ قرضہ واپس کرنے والا ہے. ومن شکرہ زادہ جو اللہ کا شکر ادا کرے گا اللہ اسے مزید نعمتیں دے گا. وأوصى علی رضی اللہ عنہ رجلا جناب علی رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو وصیت کی. فقال اوصیک بتقوی اللہ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا. الذی لا بد لک من لقائہ وہ اللہ جس سے تم بھاگ نہیں سکتے, ایک دن اس رب کے سامنے پیش ہونا ہے, اس سے ملاقات ہونی ہے. ولا منتہا لک دونہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے.
وَهُوَ يَمْلِكُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ, یہ اللہ دنیا کا بھی مالک ہے, آخرت کا بھی مالک ہے. اس اللہ سے ڈرتے رہنا. یہ کون وصیت کر رہے ہیں؟ تو جی صاحب کون کر رہے ہیں؟ کون؟ نبی پاک جناب علی رضی اللہ عنہ وصیت کر رہے ہیں کسی آدمی کو. اچھا کس چیز کی وصیت کر رہے ہیں؟ تقوی کی. موضوع والا کیا ہے؟ تقوی. دیکھیے نبی علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں تقوی, صحابہ کرام بھی کہہ رہے ہیں تقوی. وَكَتَبَ أَحَدُ الصَّالِحِينَ إِلَىٰ أَخٍ لَهُ فِي اللَّهِ تَعَالَىٰ, ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو لکھ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ اما بعد اوصیک بتقوی اللہ, میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا. الذی هو نجیک فی سریرتک ورقیبک فی علانیتک, وہ اللہ جو خلوت میں تمہارا رازدان ہے. آپ کمرے میں تنہا ہیں, آپ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. موبائل آپ کے پاس ہے, گندی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں, گندی فلمیں آپ دیکھ رہے ہیں, گانے آپ سن رہے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہ والد صاحب دیکھ رہے ہیں, نہ بھائی دیکھ رہے ہیں, نہ دوستوں کو پتا ہے. نہیں, اللہ رب العزت آپ کا رازدان ہے. اس اللہ کو پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, وہ آپ کے راز میں شریک ہے. وَرَقِيبُكَ فِي عَلَانِيَتِكَ, جب آپ لوگوں کے سامنے کو گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے, میں جو کچھ کمرے کے اندر کرتا ہوں وہی باہر کرتا ہوں, اور یہاں گناہ کر رہے ہیں, یاد رکھیے اللہ آپ پہ نگہبان ہے, اللہ دیکھ رہا, اللہ حساب لینے والا ہے. فَاجْعَلِ اللَّهَ مِن بَالِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ فِي لَيْلِكَ وَنَهَارِكَ, ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ذہن میں رکھو, رات کا ٹائم ہو تب بھی, دن کا ٹائم ہو تب بھی. وَخَفِ اللَّهَ بِقَدْرِ قُرْبِهِ مِنْكَ وَقُدْرَتِهِ عَلَيْكَ, اللہ سے اتنے ڈرو جتنا اللہ تمہارے قریب ہے. اللہ کتنا قریب ہے جی؟ اللہ اوپر ہونے کے باوجود, ذاتی طور پہ اللہ کہاں پہ ہیں؟ ساتوں آسمانوں سے اوپر, عرش سے اوپر. اوپر ہونے کے باوجود کنٹرول کے لحاظ سے, قدرت کے لحاظ سے اللہ بہت قریب ہیں اور ہر ایک پہ قادر ہیں. وَاعْلَمْ أَنَّكَ بِعَيْنِهِ, یاد رکھو تم اللہ کی نگاہوں میں ہو, اللہ سے چھپ نہیں سکتے. لا تخرج من سلطانه الى سلطان غیری, اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی سلطنت سے بھاگ کر کسی اور کی سلطنت میں چلے جاؤ اور یہ کہو کہ یہاں پہ مجھے اللہ نہیں پکڑ سکتا. کہتے ہیں ولا من ملکہ الى ملک غیرہ, یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی بادشاہ سے نکل کر کسی اور کی بادشاہ میں چلے جاؤ. دنیا میں یہ ہوتا ہے نا, ایک ملک سے بھاگا ہوا دوسرے ملک میں جا کے پناہ لے لیتا ہے, لیکن اللہ سے بھاگا ہوا کہیں پناہ نہیں لے سکتا. جس کو اللہ پکڑنے پہ آئے اسے کوئی نہیں بچا سکتا, اور جس کو اللہ بچانے پہ آئے اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا. کہتے ہیں یہ جو ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو وصیت کر رہے ہیں, کہتے ہیں اس لیے اللہ سے خوب ڈرتے رہو. اور اس کے بعد آخر میں سلام کہتے ہیں. تو یہ اب تک ہماری گفتگو کس کے بارے میں ہو رہی تھی؟ تقوی کے بارے میں. کتاب کے مؤلف کہتے ہیں تقوی کی وصیت اللہ نے کی, اللہ کے رسول نے کی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام نے کی, سلف صالحین نے کی. یہ تقوی کس بلا کا نام ہے؟ کہتے ہیں ان یجعل العبد بینہ وبین ما یخافہ وقایۃ تقیہ منہ. تقوی عربی لغت میں کہتے ہیں کہ بندہ اپنے اور اس چیز کے درمیان جس کا ڈر ہے کوئی آڑ قائم کر لے. آپ شیر سے ڈرتے ہیں تو شیر اور اپنے درمیان آپ نے جنگلہ رکھ لیا, تو یہ جنگلہ کیا ہے؟ یہ تقوی ہے عربی لغت کے لحاظ سے. کہتے ہیں وہ تقوی العبد ربہ ان یجعل بینہ وبین من یخشاہ من غضبہ وسخطہ وقایہ تقیہ من ذلک بفعل طاعتہ واجتناب معاصیہ. اور جو بندہ اپنے رب سے ڈرتا ہے, رب کے معاملے میں تقوی اختیار کرتا ہے, وہ تقوی کیا ہے کہ انسان اپنے درمیان اور وہ اللہ جس سے ڈر ہے, اس کے غضب کا ڈر ہے, اس کے غصے کا ڈر ہے, آپ اپنے اللہ کے درمیان کو آڑ قائم کر لیں جو آڑ آپ کو اللہ کے غضب سے بچا لے. کس سے بچا لے؟ اللہ کے غضب سے بچا لے, اللہ کی ناراضگی سے بچا لے. وہ آڑ کیا ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں وہ آڑ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں اور گناہوں سے بچیں.
اطاعت والے کام کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، یہ تقوی ہے، یہ وہ آڑ ہے جو آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچائے گی. اور شراب نہ پینا، سود نہ لینا، قتل نہ کرنا، یہ گناہوں سے بچ کر رہنا، یہ وہ آڑ ہے جو آپ کو اللہ کے غضب سے محفوظ رکھے گی. کہتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ تَقْوَى أَحْيَانًا تَقْتَرِنُ بِالْبِرِّ فَيُقَالُ بِرٌّ وَتَقْوَى كما في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وتارة تذكر وحدها فإن قرنت بالبر صار البر فعل الأوامر وتقوى ترك النواهي. کہتے ہیں کہ کبھی کبھی قرآن پاک میں اور احادیث میں تقوی کے ساتھ ایک اور لفظ بھی جڑا ہوا آتا ہے. وہ کیا ہے؟ تقوی اور بر. کیا آتا ہے لکھا ہوا؟ تقوی اور بر. تو کہتے ہیں جب یہ دونوں لفظ ایک ساتھ آئیں تو پھر تقوی سے کیا مراد ہے اور بر سے کیا مراد ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں پھر بر سے مراد ہے نیکی کے کام کرنا. بر سے مراد کیا ہے؟ اور تقوی سے مراد یہ ہے کہ گناہوں سے دور رہنا. جب یہ دونوں لفظ ایک ساتھ آئیں، کون کون سے راج صاحب؟ بر. تو بر کا مطلب کیا ہوگا؟ نیکی کے کام کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، سچ بولنا، یہ ہوگا بر. اور تقوی کیا ہوگا؟ گناہوں سے دور رہنا، شراب سے دور رہنا، جوے سے دور رہنا، سود سے دور رہنا، قتل سے دور رہنا، تہمتوں سے دور رہنا. تو یہ پھر دونوں میں فرق ہوگا جب یہ دونوں لفظ ایک ساتھ آئیں. اور جب کہیں پہ اکیلا لفظ تقوی آئے، بر ساتھ نہ ہو، پھر تقوی کا معنی ہے نیکی کے کام کرنا اور برائی سے دور رہنا. پھر تقوی کے دونوں معنی ہیں. یہ کون سا بھائی مجھے بتائے گا، یہ جو ابھی سبق ہم نے لیا ہے بر اور تقوی والا؟ جی گناہوں سے بچنا ہے. یہ جب دونوں لفظ ایک ساتھ آئیں، ہاں پھر تقوی میں بر کا معنی بھی ہے، تقوی کا معنی بھی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دیں، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وَإِذَا أُفْرِدَتْ صَارَتْ شَامِلَةً تَعُمُّ فِعْلَ الْأَوَامِرِ وَاجْتِنَابَ النَّوَاهِي. اس کی وضاحت کر چکا ہوں. وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الْجَنَّةَ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ نے اپنی کتاب میں یہ ذکر کیا ہے کہ جنت تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. فَأَهْلُ التَّقْوَى هُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ. اہل تقوی ہی اہل جنت ہیں. جعلنا اللہ وإیاکم منہم. شیخ کہتے ہیں، کتاب کے مؤلف کہتے ہیں دعا کرتے ہوئے اللہ ہم سب کو متقین میں سے بنائے. ولذلک یجب علی الانسان یتقی اللہ عز وجل. اس لیے انسان پہ واجب ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے، امتثالا لامرہ، اللہ کے آرڈر مانتا رہے، وطلبا لثوابہ، اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے، والنجاۃ من عقابہ، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی امید رکھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں نور بصیرت دے گا، اللہ تمہیں نور تمیز دے گا، اللہ تمہیں قوت تمیز دے گا. فرقانا، اللہ تمہیں فرق کرنے کی صلاحیت دے گا. کیا صلاحیت دے گا؟ عام طور پہ یہ مسئلہ بنا ہوا ہے نا، آپ کہتے ہیں یہ مولوی بھی کہتا ہے میں حق پہ ہوں، وہ بھی مولوی کہتا ہے میں حق میں، پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ کہہ رہے ہیں متقی بن جاؤ، فرق کرنے کی صلاحیت میں دوں گا. پھر اللہ آپ کو صلاحیت دے گا جسے پتا چلے گا حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے، سچ کدھر ہے، جھوٹ کدھر ہے، اور نقصان دہ چیز کون سی ہے، فائدہ مند چیز کون سی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ صلاحیت مل جائے تو کیا کریں؟ متقی بن جائیں. یہ بھی سارا دن گناہ کرتے رہے، سود کھاتے رہے، قتل و غارت کرتے رہے، گالیاں دیتے رہے، شراب پیتے رہے، جوا کھیلتے رہے، بدکاری کرتے رہے، حرام کام کرتے رہے، پھر کہیں جی مولوی بتاتے تو بہت کچھ ہے پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ نے آپ کو صلاحیت نہیں دی. کیوں؟ کیونکہ آپ گناہوں سے دور ہی نہیں رہتے. یہ تو سارے مولوی کہتے ہیں نا کہ سود نہ لو، کیوں جی؟ شراب نہ پیو، بدکاری نہ کرو، اس میں کوئی اختلاف ہے؟ یہ کام آپ کر لیں، پھر اللہ سے کہیں کہ یا اللہ مجھے صلاحیت دے حق اور باطل کو پہچاننے کی، مجھے صلاحیت دے جسے پتا چلے کون سے لوگ حق پہ ہیں، کون سے غلط ہیں. اللہ یہ صلاحیت دے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو، اگر تم متقی بن جاؤ اللہ تمہیں فرقان دے گا، یعنی حق و باطل میں پہچان کرنے کی صلاحیت دے گا.
وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہ مٹا ڈالے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ تقوی کے فوائد ہیں، متقی بننے کے فائدے ہیں۔ اس آیت کی مزید وضاحت انشاءاللہ کل کے درس میں، آئندہ درس میں ہوگی۔ اب میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں۔ سوال ماشاءاللہ کافی زیادہ ہیں۔